آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کأسا۔ ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، اور گائز آج اس ویڈیو پہ میں ریئیکشن کرنے والا ہوں۔ اتنا زیادہ ریکمنڈیشن ہے اس ویڈیو کے لیے، اوبیسلی ہوگا کیوں نہیں ہوگا، سید ہاشم میاں صاحب کا ویڈیو ہے، اور یہ تب بھی بولتے ہیں ہائے مزہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بھابھیوں کو لے کے انہوں نے کچھ ویڈیو بنایا ہے، توحید بھابھی کا، حضور غازی ملت سید ہاشم میاں کی تقریر ہے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کئی طریقے کے اسلام میں رہتے ہیں، پہلے مجھے نہیں پتا تھا، سیاہ، سنی، بہاوی، بریلوی، کئی طریقے کے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے سید ہاشم میاں صاحب سنی ہے وہ، اور فرقے کے لیے کیا بول رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے۔ ہوپفلی آپ کو پسند آئے گا، تو اپنا وچار آپ کمنٹ میں کرنا نہ بھولیں، یا آپ چاہتے ہیں آپ کی پسند کی ویڈیو پہ میں ریئیکشن کروں تو آپ اس کے لیے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ریئیکشن اچھا لگے پلیز لائک کریں، اور فرسٹ ٹائم چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے ریئیکشن میں سٹارٹ کر لیتا ہوں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ مالک کہتا ہے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہ جنت کیوں دیتا؟ میں تم سے راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے عطا کرنا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے۔ مالک اپنے سارے نور کے پردوں کو ہٹائے گا، اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کروائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا ہے۔ اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے، اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے۔ کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے چہرے کے نور میں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ان کے چہروں پر نور جیسا کہ میں نے سنا ہے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ اشعری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اشعری جو عقیدہ ہے نا، اصل میں یہ اشعریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں، یعنی علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ان کو مانتے ہیں، بصر ہے، سماع ہے نا، اس کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے پڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے ہیں، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کسی سے تشبیہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ نے ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمان۔ اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا، ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا، یہ غلط بات ہے، تعویل نہ کریں ہم، نہ ہم تشبیہ کریں۔ تو بغیر
تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں. اور جو اشعری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں, بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں. تو میرے دوستو, قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے, یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے. الف سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا, لام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا, میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا, کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا, کوئی قانون نہیں بن سکتا, اس لیے کہ جب میننگ معلوم نہیں تو قانون کیا بنے. یہ ینگ سید تو اب اس سے اب نوٹ کرو, قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ. نو لا, ناٹ آئیڈیالوجی, بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ از ریئل میننگ. وی ڈونٹ نو ریئل میننگ, وی کانٹ میک اینی مسئلہ, وی کانٹ میک اینی لا, وی کانٹ میک اینی عقیدہ, because I don't know its real meaning. تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ. اب آپ قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں, ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے, you are able to translate, but original translation not able to accept. You are able to translate, but original translation is not able to accept. میں ایگزامپل دوں گا, ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے, لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے آپ. مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن ہے, حالانکہ وہ قرآن ہے, اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب. کرو ضرور ٹرانسلیشن, مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت. فار ایگزامپل, ید اللہ فوق ایدیہم, اٹ از قرآن. ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے, ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس, ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس. ترجمہ ہو گیا, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ید اللہ, ید مانے ہینڈ, ید اللہ ہینڈ آف اللہ, ید اللہ اللہ کا ہاتھ. ترجمہ کرنے کو تو کر گئے. اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے. اللہ کو ہاتھ ہے, اللہ کو پیر ہے, اللہ کو باڈی ہے, اللہ کے جسم ہے. جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے. اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا. چلے تھے خدا ماننے, پورا بت تیار ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے. نہ اللہ کو باڈی ہے, نہ اس کو اسٹرکچر ہے, نہ وہ اسٹیچو ہے, نہ اس کے ہینڈ ہے, نہ اس کے لیگس ہے, نہ اس کے باڈی ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں, اور قرآن یہ ہے ید اللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ. تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر, اور ہاتھ مان لو تو کافر. اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن, اور مان لیا تو پکچر آف اللہ. اللہ کے پکچر نہیں, ہاتھ نہیں, پیر نہیں, تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے, نہ ماننے میں بھی. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے, جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے, وہ خدا کی مراد نہیں ہے, وہ خدا کی منشا نہیں ہے, وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے, وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں. وہ آیت قرآن کی, وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات. حروف مقطعات, الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف, دیز آر حروف مقطعات, unable to translate. لیکن دوسری آیت کی قسمیں ہیں متشابہات, کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے, لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے, جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں, اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا, لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے, عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے, شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے. جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ.
آیت کو مانیں گے, آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے, قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے, مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے وہ جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے, اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مثلا سیکنڈ ایگزامپل, اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکۃ فیہا مصباح, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ از the light of the world. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا, سارے سماوات کا, زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ نور ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. ایک بات بتاؤ, اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ بے مثال ہے. اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ بے مثال ہے, صحیح ہے. اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے. اللہ بے مثال, یہ عقیدہ ہے نا, یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال. اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے, اللہ کی ذات بے مثال ہے, اس کی صفت بے مثال ہے. اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے, لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے, یہ خدا کی منشا نہیں ہے, اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو یہ آیت ہو گئی متشابہ, اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. مثلا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب کہہ دیجئے, او پروفٹ سے, آئی ایم اے مین لائک یو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو, میں بشر ہوں تمہاری طرح, مثلکم لائک یو. تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کے دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئین کفار, یعنی کفار سے کہا رسول نے. تو اب رزلٹ آیا آئی ایم اے مین لائک کافر, جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے. فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں. میں ریئلزم کی بنیاد پر, حقیقت پسندی کی بنیاد پر, سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں. رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں, تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم اے مین لائک یو, تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے, میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے, میرا رسول عتبہ و شیبہ کی طرح بشر ہے, میرا رسول کافروں کی طرح بشر ہے, بت پرستوں کی طرح بشر ہے, دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے, گستاخوں کی طرح بشر ہے, اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے, کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے. اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں, رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہیں؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں؟ تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے, اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے. تو یہ آیت بھی متشابہ ہے, اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے. میں چکر میں پڑ گیا, جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں, جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا, جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا. اللہم صلی علی کیا مارا ہے سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور اسی لیے محقق الاطلاق سیدنا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما انا بشر مثلکم کو آیات متشابہات میں گنا ہے. تو میرے بھائیو ڈربن والو, بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے. 3 لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو. 3 لفظ یاد رکھنا. ملا جی قرآن میں 3 قسم کی آیت ہے. ایک تو ہے مقطعات, اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. ایک ہے متشابہات, اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا. اب جو بچا وہ ہے محکمات, اس سے عقیدہ بنے گا, اس سے قانون بنے گا, اس سے مسئلہ بنے گا. وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے, اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے. خوب, بہت خوب. اس کو کہتے ہیں محکمات.
जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये मुहकमात है, इससे अकीदा बनेगा। इसलिए कि जो ट्रांसलेशन में है वही खुदा की मर्जी भी है, और जो खुदा की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में क्लियर है, इससे अकीदा बनेगा। जैसे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह ये भी जो ट्रांसलेशन में है अल्लाह ने नूर कहा है, नूर से रसूल मुराद हैं, जो क्लियर है, अल्लाह की मंशा क्लियर है, और जो क्लियर है वही मंशा है, जो ट्रांसलेशन में है वही अल्लाह की मर्जी है, और जो अल्लाह की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में है। इसलिए ये चीज ये मुहकम हो गई। तो रसूल को जिस आयत ने नूर कहा है, रसूल को कुरान की जिस आयत ने नूर कहा वो मुहकम आयत है, और जिसने बशर मिस्लुकुम कहा वो मुतशाबे आयत है। अब मेरे दोस्तों मुहकम से अकीदा बनता है। तो मेरे दोस्तों मैं इनसे पूछता हूं, ए लोगों बताओ, जब कुरान में रसूल को बशर कहने वाली आयत मुतशाबे है और नूर कहने वाली मुहकम है, तो मुहकम के होते हुए तुमने मुतशाबे को क्यों ले लिया? मुहकम के होते हुए तुमने मुतशाबे को क्यों ले लिया? तो इश्क ने जवाब दिया, लव ऑफ प्रॉफिट बोल पड़ा, हाशमी मुहकम से वही काम लेगा जिसका ईमान मुहकम हो, जिसका अकीदा मुहकम हो, जिसकी शरीयत मुहकम हो, जिसका नजरिया मुहकम हो। जबरदस्त बंदे हैं, जबरदस्त। बहुत पुरानी वीडियो है, ये यंग थे तब की वीडियो है। अच्छा मैं आपको और हल्की बात कह दूं, रसूल को बशर कहा है कुरान ने, एब्सोल्युटली करेक्ट, और नूर कहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक आयत ने रसूल को बशर कहा, एक आयत ने रसूल को नूर कहा, तो दोनों कुरान है कि नहीं? अब सुन लो, पूरा कुरान मानना शरीयत है, पूरा कुरान मानना शरीयत है, शरीयत है। एक आयत मानना दूसरी टाल जाना तबीयत है। सही बात है। पूरा कुरान मानना शरीयत है, एक आयत ले लेना दूसरी टाल देना ये तबीयत है। और यही हमारी उनकी जमात में फर्क है, हम शरीयत पे चलते हैं, वो तबीयत पे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अरे भाई कुरान ने रसूल को नूर कहा, एग्जैक्टली, बशर कहा, एग्जैक्टली, तो दोनों को प्लस करो, नूरी बशर, नूर प्लस बशर। According to Holy Quran, our prophet is light, and according to Holy Quran, our prophet is bashar. Noor and bashar both. So noor plus bashar is equal to नूरी बशर। तो नूरी बशर कहो, झगड़ा ही खत्म हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ए मोल्ला तू खाकी बशर है, मेरा रसूलुल्लाह नूरी बशर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। भाई इनकी बात मैं हमेशा इनकी वीडियो जब रिएक्शन करना चालू करा, जब ये बुजुर्ग हो चुके हैं, तो मैंने तब से किया, तो मुझे लगता था इनको काफ़ी नॉलेज है। तो भाई ये नॉलेज इनको शुरुआत से ही है। नूरी बसर वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर कर दिया कि लोग कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह को बसर बोला गया है, अब नूरी भी बोला गया है, तो लोग नूर को तो नहीं कंसीडर कर रहे, लेकिन बसर को बसर इन द सेंस आदमी। मुझे ये वीडियोज रिएक्शन कर करके पता चला है। तो नूरी बसर बोलने में क्या हर्ज है? और जो स्टार्टिंग में 4 जो लोग थे उन्होंने तो बड़ा अलग ही तरीके के अपने अपने पॉइंट्स बताए कि उनका हाथ है, ये सब है। सैयद हाशमी मियां साहब ने उसको अच्छे से क्लियर करा कि अगर अल्लाह का हाथ है, कुछ दूसरे फिरके के लोग हैं जो कि बोलते हैं कि अल्लाह का हाथ है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, वो एक निराकार है। जैसे कुछ बोलते हैं मुस्लिम दूसरे फिरके के लोग रहते हैं कि अल्लाह का हाथ है, तो जैसे भाई अल्लाह का हाथ है तो अल्लाह का हाथ है तो कहीं ना कहीं उनका जॉइंट होगा, जॉइंट होगा तो कहीं ना कहीं चेस्ट से मिला ही होगा, चेस्ट होगा तो भाई पेट होगा। फिर इस तरीके से तो पूरा का पूरा एक बुत ही बना दिया, और बुत परस्ती मुस्लिम धर्म में हराम है। तो भाई ये लोग गलत राह की तरफ जा रहे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग लाइक करके जरूर बताएं, पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।